بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ میری خوش نصیبی ہے کہ آج میں اسوا بوائز کالج بلتستان اسکردو کا روشن ستارہ فخر گلگت بلتستان محترم معظم علی مرزا صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج ٹائم دیا ہے کہ ہمارے سامعین کے لیے، ہمارے ویورز کے لیے اپنے خوبصورت تجربات، مشاہدات اور ان کے اساتذہ کے وہ خدمات، والدین کی تربیت کے انداز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ڈسکشن کے اینڈ پر اپنی خوبصورت انداز میں ایک منقبت بھی آپ کی خدمت میں پیش ہوگی۔ یقیناً آپ انجوائے کریں گے۔ اس وقت میں اسوا بوائز کالج کے بلند ترین مینار پہ کھڑا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے پورا اسکردو آپ کی زیر نظر ہے، اور یہ ادارہ محسن ملت جناب مفسر قرآن حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ محسن النجفی کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے۔ آغا محترم نے پورے پاکستان میں تقریباً 100-150 تعلیمی اداروں کے ذریعے جہالت کے خاتمے کا بیڑا اپنے کندھے پر رکھا ہوا ہے۔ ان تمام اداروں میں ایک نام رکھنے والا، معتبر مقام رکھنے والا جو فیڈرل بورڈ میں انٹر کالج میں گلگت بلتستان لیول پر پہلی پوزیشن پر ہے، اور اس میں تقریباً 3000 بچے زیر تعلیم ہیں، اور اس ادارے کی جو لیڈرشپ ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ میں اس کا پرنسپل افتخار علی صاحب اور جناب مظہر علی صاحب کا مشکور ہوں، جو مظہر صاحب اس کے وائس پرنسپل ہیں۔ ان دونوں کی محنت اور ان کی ٹیم کی مشقت کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے یہ ادارہ روز بروز بلندیوں کی طرف محو سفر ہے۔ تو میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا۔ میں آج کے مہمان، ہمارے یوٹیوب چینل انسائڈ آؤٹ جرنی کے مہمان جناب معظم علی مرزا سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور اپنے خوبصورت تجربات سے ہمارے یوتھ کو انسپائر کرے، اور آخر میں اپنا ایک نعت جو آپ کی خدمت میں پہلی دفعہ ایک نیا انداز سے نئی منقبت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اب میں بہت خوشی کے ساتھ اپنے مہمان معظم علی مرزا سے سوال پوچھتا ہوں کہ بیٹا، آپ اپنی تعلیمی پس منظر کو ہمارے یوتھ کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ نے سفر کا آغاز کہاں سے کیا، اور ماشاءاللہ آپ نے کئی انٹرنیشنل ٹیسٹ میں بھی اداروں کے ساتھ جو کمپٹیٹیو جو ٹیسٹ ہے اس میں بھی آپ نے ایوارڈز حاصل کیے ہیں، اور منقبت اور نعت کے میدان میں تو پوری دنیا آپ کی مداح ہے، اور آپ نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ تو ہمیں ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کا فیوچر پلان کیا ہے؟ کیا آپ نعت منقبت کو ہی ایز اے کیریئر لے کے جانا چاہ رہے ہو، یا اس کے ساتھ کوئی اور پیشہ جو آپ اپنانا چاہ رہے ہو، جس کے ذریعے دنیا کو اپنی آواز کے جادو سے انسپائر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اسکل سے، اپنی نالج سے بھی لوگوں کو مستفید فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام معظم علی مرزا ہے، اور میں 9 کلاس کا طالب علم ہوں، اور میں اسوا پبلک اسکول میں پڑھتا ہوں۔ تو اسکول جو اسٹارٹ کیا میں نے اسی اسوا پبلک اسکول سے اینڈ کالج سے میں نے اسٹارٹ کیا، اسی اسکول سے میں نے نرسری پریپ میں نے ادھر سے ہی پڑھا۔ اس کے بعد میں ایجوکیٹر میں گیا تھا، تو اس کے بعد ابھی میں 9 اور 8 میں نے یہاں سے کی ہے۔ 2 سال ہوئے ہیں ابھی میں نے یہاں جوائن کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے میرا فیوچر پلان یہی ہے کہ انشاءاللہ میں ابھی IT سیکشن میں ہوں، کمپیوٹر میں نے لیا ہے، تو انشاءاللہ اسی IT کے فیلڈ میں آگے جاؤں گا انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ آپ نے بتایا کمپٹیشنز کے حوالے سے یا ٹور کے حوالے سے، پہلے میں اسی کمپٹیشن کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ پچھلے سال ہی میں نے ایک کمپٹیشن میں نے حصہ لیا تھا، کینگرو انٹرنیشنل کمپٹیشن انگلش کا تھا۔ تو اس میں الحمدللہ سے پورے اسکردو ڈسٹرکٹ میں نے 2nd پوزیشن حاصل کی ہے، اور پورے پاکستان میں 42 پوزیشن میں نے حاصل کی، جس میں سے تقریباً 4500 بچوں نے کمپیٹ کیا تھا اس کمپٹیشن کو، جس میں سے الحمدللہ 42 پوزیشن میری آئی ہے۔ اور وہ بھی میں نے بنا تیاری کے، میں نے ایسے ہی ٹیسٹ دیا تھا، الحمدللہ پورے اسکردو ڈسٹرکٹ میں، بلتستان ڈسٹرکٹ میں 2nd پوزیشن میں نے حاصل کی۔ اور اسی اسکول کے بچے، انہوں نے میرے دوست ہیں، انہوں نے 1st پوزیشن حاصل کی ہے۔ اور جو آپ نے بتایا جس انٹرنیشنل ٹورز کے حوالے سے، تو الحمدللہ میں 5 کنٹریز میں جا چکا ہوں الحمدللہ۔
اور جس میں کافی زیارات میں نے کیے ہیں, کافی میں نے وزٹس کیے ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ بیٹا, آپ اللہ نے آپ کا ظاہر اور باطن دونوں خوبصورت بنایا ہے, وہ روشنی نظر آتی ہے. آپ نے ہم نصابی سرگرمیوں میں نعت خوانی, منقبت خوانی کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی انٹیلیجنس جو ذہنی صلاحیت ہے, انٹیلیجنس کو بھی دنیا کو بتا دیا. آپ بہت ذہین بچہ ہو. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور پہلو آپ کے بارے میں, کیونکہ یوتھ کے لیے یہ ضروری ہے, کہتے ہیں کہ گراؤنڈ کو بغیر چھت کا اسکول کہا جاتا ہے. بچوں کی جسمانی اور ذہنی توازن کے لیے, نشو و نما کے لیے کھیل کود بھی ضروری ہے, لیکن اس میں ہر کھیل ضروری نہیں ہے. بہت سے کھیلوں کو اسلام نے کنڈم کیا ہے, لیکن بہت سے کھیل کود کو اسلام نے انکریج کیا ہے, جیسا کہ والی بال ہے, فٹ بال ہے, تیر اندازی ہے. اس طرح کے بہت سے گیم ہیں جس سے انسان کی جسمانی اور پورے اس کی شخصیت کے پہلو نمایاں ہو جاتے ہیں. صبر برداشت جو ہمارے اس قوم کے لیے ضرورت ہے, صبر برداشت اور شکر کے جذبات بلند ہوتے ہیں. تو آپ کیا کھیل کے میدان میں بھی حصہ لے رہے ہو؟ بالکل. کس گیم میں دلچسپی ہے اور کہاں تک اس میں آپ آگے لے کے جانا چاہ رہے ہو؟ الحمدللہ میں گیمز بھی کافی زیادہ کھیلتا ہوں, موبائل پہ بھی ظاہری طور پہ بھی میں کھیلتا ہوں. میں کرکٹ بھی کھیلتا ہوں الحمدللہ. فٹ بال میرا پسندیدہ اسپورٹس ہے, تو وہ بھی میں اسپورٹس ویک میں, یہاں اسپورٹس ویک ہوتا رہتا ہے تو میں کھیلتا ہوں اس میں بھی, اور ویسے ہی میں کھیلتا رہتا ہوں. تو کافی زیادہ گائیڈ بھی کرتے ہیں ہمارے وی پی صاحب جو ہیں, وہ بھی کافی اچھا کھیلتے ہیں, وہ بھی کافی گائیڈ کرتے ہیں. تو ایک اور سوال ہے بیٹا کہ ہمارے بہت سے بچے جی اگر وہ کھیل کے میدان میں اترتے ہیں تو بس کھیل ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ دیتے ہیں, پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں. اگر وہ دوسرے فیلڈ میں جائیں تو بھی ایک ادارے کو چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ نے ان تمام ہم نصابی اور نصابی سرگرمیوں میں کریکولر اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں توازن کیسے کام کیا, کیسے اپنا ٹائم کو مینیج کر کے نہ اب تو 5 ممالک میں گئے, انشاءاللہ آگے پوری دنیا میں آپ جائیں گے, اب پڑھنے کے لیے بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ایک زیرک طالب علم ہیں, ہماری دعائیں ہیں آپ اکیڈمک دنیا میں بھی مزید نمایاں فتوحات حاصل کرتے جائیں. تو تھوڑا ہماری یوتھ کے لیے کہ وہ کیسے توازن اپنی لائف میں لائیں کہ آپ کی طرح وہ بھی کھیل کود میں بھی, نعت خوانی میں بھی, اور اپنی تعلیمی, خاص طور پر تعلیم بہت ضروری ہے, کیونکہ تعلیم ایک خوبصورت چہرہ ہے اور اس کے اوپر بندہ اچھا کھلاڑی بھی ہے, سپورٹس مین اسپرٹ بھی ہے اور اچھا نعت خواں بھی ہے, تو اس کے خوبصورت چہرے پر ایک تل ہو تو وہ چہرہ اور خوبصورت ہو جاتا ہے. تو آپ وہ خوبصورت نوجوان ہیں جس کے بارے میں ہم سب فخر کرتے ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد آپ کی طرح سربلند ہو, باسعادت ہو. تو ایک پیغام ہمیں دے دے ہماری یوتھ کے لیے کہ وہ کس طرح ٹائم کو مینیج کرے. بالکل, میں ٹائم کو میں ایسے مینیج کرتا ہوں کہ میں صبح اسکول آتا ہوں 7, 7:30, 8 بجے تک. پھر اس کے بعد میں گھر پہنچتا ہوں 2 بجے تک. پھر اس کے بعد کھانا شانا کھا کے میں تھوڑی دیر میں ریسٹ کرتا ہوں, پھر کھیلتا ہوں. اس کے بعد شام ٹائم کو میں ٹیوشن بھی پڑھتا ہوں. ہوم ٹیوٹر آتے ہیں ہمارے کلاس ٹیچر جو ہیں, تو وہ ٹیوشن بھی پڑھاتے ہیں. اس کے بعد اگر ٹائم ہوا تو میں اسٹوڈیو جاتا ہوں, کچھ کام ہوتے ہیں اسٹوڈیوز کے حوالے سے تو میں وہ کرتا ہوں. اس کے بعد میں سوتا ہوں, پھر وہی روٹین میرا اسٹارٹ ہوتا ہے. اور کتنے گھنٹے سوتے ہیں اور کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں؟ دیکھیں, سوتا تو میں بہت زیادہ ہوں, لیکن اس وقت میں کم سو رہا ہوں کیونکہ اسکولنگ بھی ہے, آگے اور بھی ایکٹیویٹیز ہیں, اس لیے کم سوتا ہوں. جب چھٹی ہوتی ہے تو میں اٹھتا ہی نہیں ہوں, بہت سوتا ہوں. ضروری ہے نیند بھی 8-10 گھنٹے ایک نوجوان کے لیے ضروری ہے, وہ بھی صحت کا ترقی کا حصہ ہے. گریٹ. اب میں آخری سوال آپ کی خوبصورت شاہکار کو سننے سے پہلے کہ آپ بحیثیت ایک کامیاب ہونہار طالب علم کے, ایک بااخلاق فرزند کے, والدین کو کوئی ایک پیغام دے دیں کہ وہ کیا کریں کہ ان کے بچے بھی معظم علی بنیں, اور اساتذہ کی وہ آپ کے اساتذہ کی وہ 2 خوبیاں بتائیں جس کی وجہ سے آج آپ اپنی محنت کے علاوہ یقیناً ماں باپ اور اساتذہ کی محنت اور رہنمائی بھی شامل ہے. تو ایک خوبی آپ سامعین کو بتائیں تاکہ ہم بحیثیت والدین اور اساتذہ آپ کی سجیشن پہ عمل کریں. تو میں پہلے سے اسٹارٹ کروں تو میں نے پہلے بتایا نرسری پریپ میں اسی میں اسکول میں تھا. تو یہاں پہ ایسا تھا کہ مجھے دعائیں سکھائی جاتی تھی کہ کھانے سے پہلے کی دعا یا دعائیں امام زمانہ اور دیگر دعائیں مجھے سکھائی جاتی تھی. تو پہلے تو مجھے وہ یاد ہوئی. اس کے بعد میں گیا ایجوکیٹر میں, تو ادھر بھی میں پڑھتا رہا. اس کے بعد میں گیا ایجوکیٹر میں میں نے 2nd کلاس سے میں نے یا 1st کلاس سے میں نے وہاں پڑھی. تو وہاں کے ہمارے ایک ٹیچر ہیں, انہوں نے کہا آپ کی آواز اچھی ہے, پڑھاؤ, آپ پڑھیں, نعت پڑھیں, وہ پڑھیں. پھر پہلے میں بہت وہ ہوتا تھا کہ مجھ سے نعت پڑھواتے رہتے ہیں, میں تنگ ہوتا تھا پہلے.
میں ان کو کہتا کہ مجھے دوسری ایکٹیویٹیز میں بھی رکھیں, مجھے نعت نہ پڑھیں صرف. میں چاہتا تھا کہ ملنامہ پڑھوں, کبھی کوئی اور ایکٹیویٹیز کروں, کبھی ڈرامہ بھی ہوتا تھا کبھی کافی کمپٹیشن میں, تو میں سوچا تھا کبھی وہ کروں. تو میں نے اپنے ماما کو شکایت کیا تھا اسٹارٹنگ میں کہ مجھے خالی نعت پڑھواتے ہیں, تو مجھے کچھ اور بھی کہیں. پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ نعت پڑھنا. کیا بات. تو پھر اس میں سب سے زیادہ رول ہمارے اساتذہ کا بھی ہے, انہوں نے کافی سپورٹ کیا. سب سے زیادہ رول میرے ماں باپ کا بھی ہے, انہوں نے اتنا زیادہ سپورٹ کیا, اسی لیے میں اس مقام پہ ہوں, ورنہ وہ سپورٹ نہیں کرتے تو میں کہاں کا کہاں ہوتا. کیا بات ہے. آپ کی وزڈم اور نپی تلی جوابات دیکھ کے میرے جذبات اور احساسات, میری تخلیقیت بھی ابھرنے لگتی ہے. میرا ایک اور سوال ذہن میں آ رہا بیٹا کہ جب بچے خاص طور پر آپ کی عمر میں کو پہنچتے ہیں, نوجوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں, تو وہ جن بھوت پریوں کے اور جن سے مخالف کی تعریف میں اپنی آواز کا جادو جگاتے ہوئے اپنی دنیا آخرت کو برباد کرتے ہیں. لیکن آپ نے عشق حقیقی میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور آپ کے جو برگزیدہ ہستیاں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے اپنا اصول, اپنا دین کو, اپنی شریعت کو کائنات پر پھیلا دیا ہے, تو آپ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ثنائی کرتے ہوئے اپنی دنیا آخرت کو, اپنی روح کو تازہ کیا, پوری دنیا کو محمد و آل محمد کی سیرت کی طرف متوجہ کیا ہے. تو اس کے پیچھے کون سا راز شامل ہے؟ اس کا سب سے بڑا راز یہی ہے جو میں نے پہلے بتایا. اس کے بعد ایک یہ راز ہے کہ جو ہماری جو فیملی ہے وہ الحمدللہ سے علمی فیملی رہی ہے. میرے دادا جو تھے اور ان دادا کے ہمارے پر دادا جو میرے تھے وہ قوم میں مدفون ہیں الحمدللہ سے. وہ بہت بڑے عالم تھے, پورے بلتستان کے نمائندہ کرتے تھے, وہ ابھی قوم میں مدفون ہیں الحمدللہ. تو ہمارا فیملی جو ہے وہ علمی فیملی جسے کہا جاتا ہے وہ ہے. ہمارے دادا جو ہیں میرے وہ بھی کافی علم رکھتے ہیں اسی حوالے سے. تو مجھے بھی جس طرح آپ نے بتایا گانے کی وغیرہ کی, تو مجھے بھی آفر آئی ہے گانے کی, لیکن میں نے کہا گانا وغیرہ نہیں, الحمدللہ میں نعت پڑھ رہا ہوں, اسی کو آگے رکھوں گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. تھینک یو ویری مچ معظم, آپ کا شکریہ. اب آپ سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ ایک نعت منقبت جو بھی آپ نے سوچا ہے وہ سامعین کی خدمت میں پیش کریں. کون جانے دو جہاں میں تیرا رتبہ یا علی, کون جانے دو جہاں میں تیرا رتبہ یا علی, جس شکینے میں سمیتم مار کی کاٹی زبان, جس شکینے میں سمیتم مار کی کاٹی زبان, اس کو میسم کی خوشی نے مار ڈالا یا علی, کون جانے دو جہاں میں تیرا رتبہ یا علی, کون جانے دو جہاں میں تیرا رتبہ یا علی. جانم فدائے حیدری یا علی, علی علی, جانم فدائے حیدری یا علی, علی علی, ہے محمد میرا دل تو سینہ علی, میرے جینے کا واحد قرینہ علی, دین اسلام کا ہے نگینہ علی, حق کی منزل کا پہلا ہے زینہ علی, دشت میں ابر کا پہلا قطرہ علی, میرا مرشد بھی آقا بھی مولا علی, علی مولا علی, ہر سو صدائے حیدری یا علی, علی علی, جانم فدائے حیدری
یا علی علی علی، صبح سے شام تک ہر پہر ہر گھڑی لب پہ اپنے رہے نعرہ حیدری، یعنی خیبر شکن یعنی مشکل کشا، باد یزدا کے ہے دوسرا آسرا، میں مصیبت میں اب کیوں پریشان رہوں، غم کے ماروں کا ہے تو سہارا، علی مولا علی رمز بقائے ہاشمی، یا علی 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 جانم فدائے حیدری، یا علی علی علی۔